ایک ہوتے ہیں نا ویسے نام کے، تو پکے جو غلام ہیں ان میں ہیں یہ۔ تو آج اس غوث پاک کے غلاموں کے جھمگٹے میں، اور پھر ہمارے مقتدر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی بھی حضرت غوث پاک سے خصوصی نسبت ہے، اور یہی حوالہ ہے کہ یہ بھی الوی صاحب، میں کس کس کا نام لوں، لیکن بطور خاص کچھ نام لیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام تو نہیں لیا نا، 15-20 نبیوں کا نام لیا قرآن میں۔ اب سارے کہیں گے ہمارا کیوں نہیں نام لیا؟ بس اللہ کے علم میں ہیں، اب جو ان کے کھاتے میں ہیں وہ سب اللہ کے کھاتے میں ہیں، لیکن چند جو برگزیدہ تھے ان کو میں نے ذکر کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ومن آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری کا باعث بناتا ہے، ہواؤں میں خوشخبری کا رنگ بھر دیتا ہے، خوشبو بھر دیتا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اپنے اس لیے ہوائیں چلاتا ہے، یہ لام تعلیل ہے، علت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہوائیں کیوں چلاتا ہے، اس لیے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ وہ اپنی رحمت تمہیں چکھائے، رحمت چکھائے۔ یہ کیا ہے؟ پھل ہے، پیداوار ہے، یہ سب غلے ہیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب ہواؤں کے مرہون منت ہیں، موسموں کے۔ ہوائیں موسم بدلاتی ہیں، بادل لاتی ہیں، بادلوں کو جماتی ہیں، بادلوں کو برساتی ہیں اور پھر ان کو لے جاتی ہیں۔ 4 ہواؤں کی قسمیں ہیں، ہواؤں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوا جو چلتی ہے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، بادلوں کو جمع کرتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ریاح کی تشریح میں کہ دوسری ہوا ان کو جمع کر کے بالکل آمادہ کرتی ہے برسانے پر۔ ایک ہوا کی موجودگی میں وہ برستے ہیں کہ اس لاکھوں اور کروڑوں من پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخصوص قدرت کے تحت ایک ایک قطرے کی صورت میں تبدیل فرماتا ہے۔ اس کے بعد وہی ہوائیں اس کو پھیلا دیتی ہیں، مطلع صاف کر دیتی ہیں۔ تو مختلف ہوائیں ہیں، سرسر بھی ہے جس کو آندھی کہتے ہیں، یہ بھی ہوا کا ایک رخ ہے، اس کو سرسر کہتے ہیں۔ ریاح، اللہ نے ریح کی جمع ہے ریاح، ریح میں نے ہوا، ریاح میں نے ہوائیں۔ بھئی ہوا تو ایک ہوتی ہے، ہوائیں کیوں اللہ نے کہا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ ہوا تو ایک ہوتی ہے، اللہ نے ہوائیں کیوں کہا؟ کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، مطلب ہے کہ ہوا ہونے میں تو ایک ہے کہ ساری ہوائیں نظر نہیں آتی، نہ آندھی نظر آتی ہے، نہ نسیم نظر آتی ہے، نہ شمیم نظر آتی ہے، نہ صبا نظر آتی ہے، نہ سرسر نظر آتی ہے۔ جتنی ہواؤں کی قسمیں نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے میں سب ہوائیں برابر ہیں۔ جملہ اٹھائیں، نظر نہ آنے میں ساری ہوائیں برابر ہیں، لیکن مبشرات کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک بشارت دیتی ہے کس کی؟ کہ غلہ ہوگا، پھل دوں گا، گندم دوں گا، برساؤں گا، یہ کروں گا، وہ عطا کروں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ مبشرات، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے صبح باغ میں، نماز صبح کے بعد باغ میں بیٹھے تو ہوا چلتی ہے۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے ساتھ
پھولوں کی خوشبو کو لے کر چلتی ہے، اس کو شمیم کہتے ہیں۔ شمن کا معنی ہے سونگنا، شمع یا شمو کا معنی ہے سونگنا۔ شمیم جس کی خوشبو ناک محسوس کرے سونگے، شمیم ہے جی۔ تو نسیم، شمیم اور صبا۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اس لیے ہوائیں چلاتا ہوں کہ تاکہ ہوا میرے حکم سے چلے اور ہوا کے حکم سے کشتیوں کے بادبانوں کے رخ مڑیں۔ ہے جی، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ اب آپ کہیں اللہ نے کشتی کا ذکر فرمایا، آج تو جہاز ہے۔ بھائی وہ تو کشتیوں کہہ رہو، وہ کشتیاں تو پانی پر ہوتی ہیں، تو بادبان جو ہیں وہ اوپر سے ان کے رخ مڑ جاتے ہیں تو کشتی نیچے سے مڑ جاتی ہے۔ ہوا براہ راست کشتی کو متاثر نہیں کرتی، بادبان کے حوالے سے یہ چلتا ہے سلسلہ۔ تو آپ نے کہیں گے کہ آج تو جہاز تھا، اللہ نے جہاز کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاز کی نقل جو اتاری ہے انہوں نے پرندوں سے اتاری ہے، کیونکہ جو پرندہ کھانا کھا کر اڑتا ہے تو اس کے معدے میں وہ دانے، وہ غذا موجود ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، تو وہ دانوں کو، غذا کو اپنے سینے میں لے کر اڑتا ہے، تو غذا محفوظ طور پر اڑتی ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ اڑتی ہے نا۔ اسی کی نقل اتاری ہے، اور آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پرواز میں مختلف جہتیں اختیار کرتے ہوئے اپنے پچھلے پر جو ہیں ان کو ہلاتے ہیں، یوں ہلاتے ہیں نا، اس سے بیلنس قائم کرتے ہیں، پھر اس سے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رخ متعین کرتے ہیں۔ اس کی نقل اتاری ہے ہوائی جہاز۔ یہ اللہ نے جو قدرتی طور پر جہاز اڑائے ہیں نا یہ پرندے اپنی قدرت سے، اس کی نقل اتاری ہے۔ تو جہاز کے اندر سینے میں آج 500 سواریاں اسی طرح بیٹھتی ہیں جس طرح اس پرندے کے اندر دانے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے قدرت کی، اللہ نے اپنی قدرت پہلے دکھائی پرندوں کو۔ 100 میل بھی طے کرے گا پرندہ تو آپ آئیں اس کو اگر چیرے تو اس کے اندر غذا موجود۔ بھائی غذا بھی تو سفر کر کے آئی ہے نا، غذا بھی سفر کر کے آئی ہے۔ تو اسی طرح جو اس کے سینے میں بیٹھ جائے وہ سفر کرتا ہے، اور وہ اڑتی ہے چیز اتنی بڑی بھاری، کس پر؟ ہوا پر اڑتی بھی ہے۔ وما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا اتنے بڑے پرندے، اتنی مخلوق کو ہوا میں روکتا کون ہے، گرنے سے بچاتا کون ہے؟ فرمایا میں بچاتا ہوں، بیلنس میں نے قائم کیا ہے، ان کو توازن دیا ہوا میں نے۔ جب وہ ناہمواری کا شکار ہونے لگتے ہیں تو پر اپنے برابر کر لیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ان کو بیلنس دیا۔ تو آپ دیکھیں آج جہاز بھی جب اڑتا ہے تو اس کے جو مڑنے کے اونچا اور نیچے کرنے